اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے یہ انکسارانہ اور عاجزانہ ہمبل ویوز دینے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں مختلف ٹاک شوز وغیرہ میں بھی آتا رہتا ہوں، آرٹیکلز بھی لکھتا رہتا ہوں، اور یہ جو چینل ہے یہ ہے جنرل قیوم آفیشل، اور اس پہ میں فیو منٹس کے لیے آپ کا ٹائم چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے پوائنٹ جو میں بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمیں جتنے اتحاد کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی، بیکاز بدقسمتی سے ہم لوگ محبتوں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے، شفقت کا اظہار کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کرنے کے لیے کی بجائے ہم حقارتوں اور بہت سی زہر آلود باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی طور پہ بھی مختلف گروپ بندیاں سخت ترین ہیں جو کہ ایسے سیاسی مخالفت کو ذاتی مخاصمت میں بدل رہی ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، سوسائٹی کے اندر بھی ہیں۔ انفارچونیٹلی آئی تھنک یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ ہماری پہچان کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ کوئی پروفیشن ہے۔ ہماری پہچان پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی مضبوطی کا راز اس میں ہے کہ ہمارے اندر صبر ہو، ہمارے اندر ٹالرنس ہو، اور ہم ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ سنیں۔ انفارچونیٹلی آج کل ہم یا بلیک یا وائٹ، ایک جو جس کے ساتھ ہیں ہم وہ فرشتے، اور جن کے خلاف ہیں وہ شیطانوں سے بھی پرلی طرف، اور گالیاں اور برا بھلا۔ آئی تھنک یہ کبھی کسی قوم کا شیوا نہیں ہو سکتا جس نے آگے جانا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے بڑا اچھا کہا کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے۔ ہمیں اپنا خون پسینہ دے کے بھی پاکستانیت کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہ تو بات اتنی بریف سی۔ نمبر 2، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اگلے دن ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے افواج پاکستان کے اور ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ، وہ بڑی کمپریہنسو تھی، بڑی ٹائملی تھی، بڑی امپریسو تھی۔ امپریسو ان دی سینس کہ دیر واز نو ہولڈ بارڈ، اور یہ خوبصورتی بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ملک کو مضبوط کرانا ہے تو کسی قسم کی غلط فہمی یا آپ کے یہ جو مختلف قسم کی افواہیں ہیں، فیک نیوز ہیں، ان کو توڑنے کے لیے، اور بہت سے جو نیریٹیوز لے کے پھر رہے ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ فورتھ رائٹ ایک رسپانس دی جائے۔ اور ہیڈس آف ٹو ڈی جی ایس پی آر جن صاحب نے بہت اچھا اس کو کنڈکٹ کیا، اور بڑی کنونسنگ ریزنز کے ساتھ بہت سی چیزوں کو کلیریفائی کیا۔ دیکھیں، فوج جو ہے وہ کسی جماعت کا، نہ مسلم لیگ نون کا، نہ تحریک انصاف کا، نہ پیپل پارٹی کا، نہ کسی صوبے کا۔ یہ ہماری افواج پاکستان ایک نیشنل آرمی ہے، اور ابھی ان دی ریئل سینس آبادی کے لحاظ سے اس کے اندر تقریباً 25,000 سے زیادہ بلوچ بھائی ہیں، کو 80,000 سندھ کے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان آفیسر تک، جنرل آفیسرز تک، اور خیبر پختونخوا کی 83,000 یا سم تھنگ وہ لوگ ہیں، اور پنجاب سے بھی ان کی آبادی کے لحاظ سے وہ ہے۔ تو یہ ایک نیشنل آرمی ہے، اس کو پریزرو کرنا ہے، اس کو آگے ہمیں لے کے جانا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی۔ دیکھیں، ابھی ان کی باتوں میں 3 چیزیں جو میں نے پک اپ کی وہ یہ تھی۔ نمبر 1 تو انہوں نے یہ جو ایک شروع ہوئی تھی بات کہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پھر سازش کو ہم نے لنک کیا نو کانفیڈنس سے، اور پھر اس کو لنک کیا ریجیم چینج سے۔ میرا خیال ہے وہ ڈی جی ایس پی آر نے جو بریفنگ دے دی ہے دیٹ از مور دین انف، کہ جو سازشیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میں بہت سے ایمبیسڈرز کو سن رہا تھا، ملیہ لودھی بات کر رہی تھی، ایمبیسڈر باسط بول رہے تھے، یہ سارے امپارشل لوگ ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے، اور مجھے خود بھی پتہ ہے کہ بیرونی ملک میں ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں، اور ہمارے ملک میں جو بیرونی ایمبیسڈرز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات چن کے ہر روز اپنی ٹیلی گرامز بھیجتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ جب ملاقات ہوتی ہے تو کسی سے بھی تو پہلے تو بیٹھ کے وہاں ہی اپنا ادھار چکا دیتے ہیں۔ آپ کا ایمبیسڈر سے ملے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے یہ آپ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، دیکھو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ وہاں ہی اسے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار، دس از نان آف یور بزنس، ہم نے آپ کی بات سن لی آتی ہے۔
لیکن میرے خیال میں جو امریکہ میں گفتگو ہوئی وہ ایک تو ہماری ایمبیسی کی ریکویسٹ کے اوپر ملاقات ہوئی جو مجھے بتایا گیا، اینڈ نمبر 2 وہ جو آفیشیل آیا اس نے یہ کہا کہ یار آپ لوگوں سے بہت سی چیزیں یہ اس حکومت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم سے بیسز مانگ رہے ہیں، ہم نے حالانکہ بیسز کا ذکر نہیں کیا، اور کئی چیزیں انہوں نے اس بات میں کہی، اور کرتے کراتے کچھ اور چیزیں کہیں کہ ان کے ساتھ تو ہمارا گزارا بڑا مشکل ہے، اور دیکھیں گے جب نئی حکومت آئے گی تو پھر وہ کریں گے. ان کی آواز میں رونق بھی ہوگی کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کی اس طرح فرینڈشپ نہیں رہا، اور ابھی بھی ہم اعتبار بالکل نہیں کرتے کہ وہ ایسے ہیں. تو وہ باتیں جب امبیسڈر سے وہ بات ہو رہی تھی تو ہمارا ایک آفیشیل نوٹ ٹیکنگ کر رہا تھا، اس کی سوچ، اس کی انگریزی، اس کی جو بھی اس نے لکھا اس کو امبیسڈر نے تھوڑا اور ٹھیک کیا، فارن آفس میں بھیج دیا، اور فارن آفس پاس پڑھی نہیں، وہ نو پرابلم. انہوں نے سنا ہوگا روز آتے ہیں، برطانیہ سے آئے گا، رشیا سے، چائنا سے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، مڈل ایسٹ سے، ہر طرح کی گفتگو آتی رہتی ہے. اور ان دی مین ٹائم حکومت تحریک انصاف کیا کوشش کرتی رہی کہ یہ ملتے رہے اتحادیوں سے، کوشش کرتے رہے کہ یہ نو کانفیڈنس نہ ہو سکے، یہ وہاں گئے پی ایم ایل کیو سے ملے، یہ ایم کیو ایم کو ملے، کوشش. جب یہ دیکھا کہ ابھی تو یہ نو کانفیڈنس نہیں ٹل سکتا کیونکہ اگر اتحادی چلے گئے تو ہماری تو میجارٹی ہے نہیں، پھر ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سازش والا نیریٹو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا، تو پھر اس کو چلایا. تو ایک تو اس چیز کو ابھی ٹوٹلی ختم ہو جانا چاہیے. دوسری بات اس میں انہوں نے کی کہ آپ جلسوں میں خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں کہ نیوکلیئر جو ہے وہ ابھی انسیف ہو گیا ہے، اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور عمران خان صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اپنے اقتدار کی خاطر ہم ان چیزوں کو نہ ہلائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک محل میں ہیں فار ایگزامپل، اور اس کی دیواریں ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کی ہوئی ہیں، تو آپ کو اگر ہر کمرے والے کو ایک تازہ ہوا چاہیے تو آپ دیوار کے اندر ایک دروازہ نکال لیں، دوسرا ایک اور دروازہ نکال لیں، تو وہ دیوار کچھ دروازے ہی سہ سکتی ہے آپ کی اپنی تازگی کے لیے، ہوا کے لیے. تو اس کو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا. اور تیسرا یہ جو ہے کہ تیسرا پوائنٹ امپارٹنٹ اس میں یہ تھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی جو ہے وہ اپولیٹیکل ہے. جب ہم نیوٹرل کہتے ہیں اس کا مطلب ہے غیر جانبدار ہے. ہم سیاست میں، اور سیاست میں آپ لے بھی ایسے نہیں سکتے اور نہ لینا چاہیے. تو اس کے اوپر ایک کویشچن ان کے ہوا، ایک تو آپ نے کہا کہ ابھی ہم اپولیٹیکل ہیں اور ابھی ہم سیاست میں ہم نے فیصلہ کر لیا، تو اس کا مطلب آپ پہلے لے رہے تھے سب. تو اس کا جواب آبویس ہے کہ پہلے 3-4 مارشل لا لگے ہیں تو سیاست میں آئے نا، قائد اعظم نے بھی منع کیا تو اس سے نقصان ہوا پاکستان کا. تو اس لیے اگر ماضی کے اندر آرم فورس، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایس آئی کے اندر ہم نے ایک پولیٹیکل ونگ بھی بنایا اس وقت بھٹو صاحب کے ٹائم کے اندر، اور وہ پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ بھی اپنا کام کرتا رہا. تو ان چیزوں سے دوری ہمیں اکٹھا ہو کے حکومتوں کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو ماضی میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتا بھی رہا ہے تو ابھی ہم نے کیا ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم نہیں کریں گے، تو یہ ایک اچھی عمل ہے. اور آرمی کے لیے بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ٹرولی اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے کہ آپ کے جو سیاسی قائدین ہیں یہ اپنے مسائل کو اپنا حل کریں آئین اور قانون کی روشنی کے اندر، اور افواج پاکستان اپنا وہ الگ رہے. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہوا. ایک تو ریئیکشن تھا بڑا نیگیٹو، اور یہ ان لوگوں کا ریئیکشن نیگیٹو ہے جو کہ میں ابھی بھی کئی اپنے کولیگز کو بھی سن رہا ہوتا ہوں کہ ایسی جیسے وینم کے طور کے اوپر کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بڑا غلط اس نے ایکسپلینیشن دے دی ہے، وہ تو سازش کا مطلب ہے، اگر ان کا انٹرفیرنس ہے تو اس کا مطلب سازش ہے، تو وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ چیزیں ایسے آپ کو ایکسپلین نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک اس چیز کو جو اچھی نہیں لگی آئی ایس پی آر کی بریفنگ، یہ ان کو نہیں لگی جو ایمبیگوٹی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج باقی ساری سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے تحریک انصاف کے کو کھڑی رکھتی، اس کی بیساکھیاں قائم رکھتی، بندے پارتی، وہ پیچھے نہ ہوتے. وہ یہ نہ کہتے کہ ابھی یہ پہلے اگر کھڑے تھے اور ان کو یہ تھا کہ شاید فوج چاہتی ہے تو فوج تو ابھی یہ چاہتی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم بالکل پیچھے ہیں، آپ کریں. تو ایک تو جو ناخوش ہے وہ ایمبیگوٹی چاہتے تھے کہ کوئی کلیئرٹی نہ آئے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس کا بینیفٹ آف جو ڈاؤٹ ہے وہ تحریک انصاف کو ملے. اور جو لوگ اس سے خوش ہیں وہ یہ چاہتے ہیں
کہ دیکھیں افواج پاکستان کی طرف سے اگر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اپنے مسائل خود حل کریں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں، اور اس سے اور زیادہ سیاسی لوگوں کے کندھوں پہ بڑی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ اپنے مسائل کو وہ اچھی طریقے سے خود چلائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمبل جو ریکویسٹ ہوگی سب کو، دونوں ساری پارٹیوں کو، بشمول میری پارٹی کے، بشمول ساری جماعتوں کے، کہ خدا کے لیے ایک تو فوج کو ہم امپلیکیٹ نہ کریں، ان کو انکریج کریں، ان کے سالار کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں، ان کے کسی طریقے سے بھی ادارے پہ اگر حرف آتا ہے، دیکھیں انڈیویجولز غلطی ہر جگہ پہ کرتے ہیں، فوج میں بھی کورٹ مارشل ہوتے ہیں، فوج میں کوئی بخشا تو نہیں جاتا، بہت سے لوگ ایک 3 اسٹار جنرل انڈر اریسٹ کیا اور کیا، بہت سی چیزیں، ہمارا تو کوئی اس کے اوپر اپیل بھی کچھ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں کا ایک اپنا نظام ہے، اس کو چلنے دیں، ہم اپنے اداروں کی رسپیکٹ کریں، خواہ وہ عدلیہ ہو، وہ آرم فورسز کا ہو، وہ پارلیمنٹ کا ہو، وہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہلے میں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر فتنہ اگر برپا کریں گے نا، تو وہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، تو فتنہ نہ پیدا کرے، اتحاد اتفاق۔ تو ابھی لاسٹلی میری جو ریکمنڈیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جہاں تک تو تعلق ہے تحریک انصاف کا، میری ان کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے باہر نکلیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں، آپ جلسے بھی کریں، آپ حکومت کو آڑے ہاتھوں بھی لیں، آپ جو بھی ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی ری آرگنائزیشن کریں۔ آپ نے پہلے جو چونچو کا مربع اکٹھا کیا تھا، وہ اس کے اندر بہت سے انڈیپینڈنٹ لوگ تھے، ان کے اپنے مفادات تھے، بہت سے لوگ پھر آ کے ادھر پہنچے جو آج بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو آپ اپنے لوگ، نظریاتی لوگ اکٹھے کر کے آرگنائز کریں پارٹی کو، اور پھر ان کو جیل کریں اور ان کے ساتھ رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ریئلسٹک قسم کا ایک مینیفیسٹو بنائیں، پہلے والا نہیں کہ 1 کروڑ ہم نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ کر دیں گے، وہ ابھی آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی شاید۔ یہ سوچیں کہ آپ ڈویبل کیا ہے، اور اس کے اوپر باتیں کم کریں اور کام زیادہ کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں کہ آپ نے کیا غلطی کی اور کہاں کیا۔ اور چوتھا یہ کہ آرمی کو خدا کے لیے پہلے آپ وہ اپنے ساتھ ملاتے رہے کہ وہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہے، اور ابھی یہ بلیم شروع کر دیں۔ یہ جتنی مختلف سازشیں ہو رہی ہیں اور جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اس کو انکریج اپنی ڈومیسٹک انوائرمنٹ نے کیا ہے، تو پھر دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا ہے نا، تو وہ ایسے آپ بالکل نہ کریں، چونکہ اس سے باہر کی دنیا سے۔ جہاں تک تعلق اپوزیشن کا ہے، ان کو بھی میری طرف سے یہی نصیحت ہوگی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، یہ حکومت نون کی نہیں ہے، یہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے ان اے وے، جس کے اندر صرف ایک جماعت نہیں ہے، باقی ساری جماعتیں ہیں۔ نیشنل گورنمنٹ سر جوڑ کے بیٹھے اور اپنی اس وزارتوں کے اوپر دھیان دینے کی بجائے یہ سوچا جائے کہ ملک کو مشکل سے کیسے نکالا جانا ہے۔ اور اس کے لیے جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، جو پرائم منسٹر کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ملک میں اتحاد پیدا کریں۔ ایون اف یو ہیو ٹو گو ٹو تحریک انصاف کی قیادت کے پاس، فرسٹ ایئر والے اگر ابھی بھی وہ ایروگنس میں ہیں، تو کم از کم سیکنڈ ایئر کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، ان سے مل کے آپ ان کو لیور ان کریں، ان کو پارلیمنٹ میں بلائیں، ان کو آگے چلائیں، اور یہ ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں بالکل، اور حقارت کا جواب محبت سے دیں، تو میرے خیال میں ملک کے اندر فضا جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو آپ کا مین ایشو ابھی جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں، آپ کا مین ایشو آگے آنے والا بجٹ ہے، اس کو آپ کو دھیان دینا ہے۔ آپ نے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز کے اوپر، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک رابطہ بین الاقوامی سطح پہ سعودی عربیہ سے بھی بہت اچھا ہے، یو ای کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہے، ابھی امریکن بھی آپ کو ہیلپ دینے کی بات کر رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے۔ تو آپ اپنے بین الاقوامی کلاؤڈ کو استعمال کر کے یہ جو پیرس کلب کے قرضے ہیں، ان کو ری شیڈول کرانے کی کوشش کریں۔ اور جو آپ کی ڈی ویلیویشن روپی کی ہو رہی ہے، میں خوش ہو رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 160 تک اسے لے آ سکتے ہیں، مشکل کام ہے، لیکن ایفرٹ یہ ہو جائے کہ لوگ تو کہہ رہے تھے 200 پہ جا رہا ہے ڈالر، 200 روپے پہ، اس کو روکنے کی آپ اپنی کوشش کریں، اور دن رات کام کریں، گفتگو کم ہو
اور وہ عمل آپ کا زیادہ ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر پورا عمل کریں گے۔ جو بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں، اس کے اندر آپ کو ریزروز کو اسٹیبلائز کرنا ہے، بڑھانا ہے، اور آپ کی امپورٹ ایکسپورٹس کے اوپر دھیان کرنا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ میرا خیال میں، ہم تو لے مین ہیں، ہمارے پاس بیسٹ اکانومی کی ٹیم ہے اللہ کے کرم سے، اور بیسٹ ریلیشن شپ بین الاقوامی سطح کے اوپر کر کے ان کا فائدہ ملک کو آنا چاہیے۔ اور یہ جتنے مہینے ہمارے پاس ہیں جب سے، یا آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکے گی، آپ کی حکومت کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہے، آپ کی حکومت ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے جس کا ٹینیور 1 سال سے زیادہ کا ہے ابھی تک، اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھا کے آپ ٹرن دی ٹیبلز، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی۔ تو میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔